اللہ کے رسول کے غلام سنیں، غلاموں سنو، میرے آقا کریم کی زندگی کا میں صرف ایک حصہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ بیان کرتا ہوں، وہ ہے حضور کا بچپن. یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. حضور کے والد کا نام ہے عبداللہ. آپ نے بولنا ہے کیا نام ہے؟ حضور کے والد کا نام ہے جناب عبداللہ. میری بہنیں سنیں. اور حضور کی والدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ. اچھا دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. جب شادی دونوں کی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اچھا عبداللہ کہاں کے رہنے والی؟ مکے کے. اور آمنہ کہاں کی رہنے والی؟ مدینے کی. عبداللہ کائنات کا سب سے خوش نصیب باپ ہے، اور آمنہ کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں ہے. ان دونوں کے ذکر کے وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے نیک اللہ قبول کر لیتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں، جناب عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. دونوں کی شادی ہو گئی. عبداللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گلیاں مہک اٹھتی ہیں. اندر گھروں میں بیٹھے والے لوگ کہتے ہیں یہ جو خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں نا، ضرور اس طرف سے عبداللہ کا گزر ہوا ہے. عبد المطلب کے بیٹے کا دونوں کی شادی ہو گئی. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے، آمنہ میرا میں سفر پہ جا رہا ہوں، ملک شام کا ارادہ رکھتا ہوں. چونکہ سیدہ آمنہ نے کہا نہیں، آپ نے منع کیا، مگر جناب عبداللہ نے اصرار کیا، نہیں نہیں مجھے جانا ہے، مستقبل دیکھنا ہے. تو سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی، ابھی شادی کے کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی آپ کی شادی پرانی نہیں ہوئی تھی. پھر بھی آپ نے بادل نخواستہ اپنے شوہر کو اجازت دے دی. آپ کے شوہر گئے اور جانے کے بعد عبد المطلب کے پاس پہنچے، کہنے لگے آپ اجازت دے دیں، میں ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. عبد المطلب بولے، بیٹے تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کو جاتے ہوئے دیکھتے مجھے بڑی تکلیف ہوگی میرے لال. مگر بیٹے نے جب اصرار کیا اور کہا میں وعدہ کر چکا ہوں، تو باپ نے اجازت دے دی. کہ مگر مکے کی سرحد کو چھوڑتے ہوئے عبداللہ جاتے تھے تو عبداللہ چھوڑتے ہوئے دیکھتے تھے سیدہ آمنہ اور عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی تھے، مگر سیدہ آمنہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھتی رہی. اور جب ان کے شوہر ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ملک شام پہنچے، اور ملک شام پہنچنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی. مدینے میں اور بگڑی اور بگڑی اور بگڑی، اتنی بگڑی مدینے کا نام اس وقت یسرف تھا. اور یسرف کوئی ایک بار کہہ دے نا تو حضرت شیخ محقق کہتے کوئی ایک مرتبہ دھوکے سے یسرف کہہ دے تو اسے کم سے کم 10 مرتبہ مدینہ شریف کہنا چاہیے، مدینہ منورہ کہنا چاہیے. مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کی بات کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تاکہ مدینہ منورہ کا مدنی فیض اسے مل جائے. جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑی تو ٹور والے بولے انہیں چھوڑ کے چلو. وہ کہنے لگے انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے ان کے باپ کو؟ یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری انسان ہے، غیر معمولی گھرانے کا انسان ہے، انہیں نہیں چھوڑ سکتے ایسے. ان کا ٹھیک ہے. اب وہ قافلے والے رک گئے. کچھ دنوں کے بعد حضور کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ انتقال ہو گیا. اب حضور میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ والد کا وصال ہو گیا. یہ ٹور واپس مکے سے مدینے سے مکے آیا تو اس کا استقبال جناب عبداللہ نے کیا، عبد المطلب نے کیا. اور عبد المطلب کہنے لگے میرے بیٹے کا روز انتظار کرتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ کا اونٹ کب آئے گا. لوگ کچھ نہیں بولتے تھے. خیر ایک آدمی نیچے اترا اور ان سے عبداللہ نے کہا تم بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں پورا روز آ کے دیکھتا ہوں میرا بیٹا نظر نہیں آیا، آج کہاں ہے میرا بیٹا؟ ٹور آ گیا پھر بھی نظر نہیں آیا. تو کہنے لگے آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کا کیا مطلب؟ کہا اس کی تو قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے. اتنا سنا تک جناب عبد المطلب رونے لگے. کسی نے سردار مکہ کو ایسے مکے کے قریب مکے کی سڑک پہ روتے نہیں دیکھا تھا. آپ پر ایک پہاڑ سا ٹوٹا غم کا اور آپ رونے لگے اور روتے روتے بیٹھ گئے. پھر کسی نے اٹھایا تو ڈنڈا ٹیکتے ٹیکتے سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے اور بولے آمنہ کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ سجایا ہے؟ ہاں بیٹی. کیا بیٹی تو نے اپنے گھر کا اپنا کھانا تیار کیا اپنے شوہر کے لیے؟ کہاں. کہا بیٹی اب تیرا کھانا تیرا سجنا سب بیکار ہے کیونکہ اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیونکہ اس کی تو قبر مدینے میں بن چکی ہے. سیدہ آمنہ پر بجلیاں سے گر کی. نئی نویلی دلہن تھی، ایک دم جوانی کی حالت میں بیوہ ہوئی تھی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. جناب عبد المطلب بولے روتی کیوں ہے؟ میری بیٹی پریشان نہ ہو. سیدہ آمنہ کہنے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سیدہ آمنہ ہے نا یہ جو ہے نا ان کی یہ عمر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا. اور جب ولادت کا دن آیا تو وہ کہتی ام جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی میں نے بچے پیدا کرنے کے وقت میرا کام تھا، میں بیٹھتی تھی بچے جب پیدا ہوتے تھے، میں دائی تھی لیڈی ڈاکٹر حضور کی بیان کرتی ہے کہ جب حضور کو پیدا کہتی میں نے بچے دیکھے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی ہے، اب بھی یہی ہے، پہلے گندگی باہر آتی تھی پھر بچہ باہر آتا تھا، پھر اس کے اندر
پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، توجہ کریں، غور کریں میری بات پر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ وہ کہتی ام جمیل میں نے پھر آمنہ کی گود میں دے دیا۔ میں نے کہا لے آمنہ، میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر اتنے خوبصورت کسی کا بچہ نہیں دیکھا، تیرے بچے کے ہونٹ بھی لاجواب ہیں، تیرے بچے کی آنکھیں بھی لاجواب ہیں، میں نے آنکھیں بھی بہت دیکھی ہیں، ہونٹ بھی بہت دیکھے، چہرے بہت دیکھے، مگر آمنہ اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا تو انہوں نے لگی وہ کہتی ام جمیل، میں نے پوچھا یہ بچہ دیکھ کے رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی اب ماں کو تو خوش ہونا چاہیے، ماں تو خوش ہونے لگتی ہے بچے کو دیکھ کر۔ فرمانے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ اللہ اکبر، بیوہ بہو کو آج اپنے شوہر کی یاد آ گئی۔ اللہ دیکھیں، اب دیکھیں، اب مکے میں، پورے مکے میں وہ دائیاں ہی دائیاں آ گئی مگر کوئی دائی حضور کو نہیں اٹھاتی تھی۔ ام جمیل کہتی مجھ سے آمنہ نے کہا کوئی دائی میرے بیٹے کو نہیں لے کے جاتی؟ تو میں نے کہا دائیاں کہتی ہیں آپ کا بیٹا یتیم ہے، وہ لے کے جائیں گی تو انہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ سیدہ آمنہ رونے لگیں اور حضور کو گود میں اٹھا کے روئیں۔ تاریخ کہتی ہے ماں نے اپنے بیٹے سے دل بہلایا، میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، تو دیکھنا ایک دن تیرا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، یہ کہہ کے رونے لگی اور کہنے لگی ام جمیل دیکھنا میرے بیٹے کو، یہ دیکھنا اس کا رنگ چڑھے گا ایک دن۔ سیدنا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول بچپن میں کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرے حضور کا مبارک بچپن ہے۔ ذرا غور کریں، اس کی کن کے بیان کرو چھوڑ کر 6 سال کی عمر ہو گئی اور جناب سیدہ آمنہ نے عبد المطلب سے کہا مجھے اجازت دے دے، اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں اس کے ابا کی قبر پہ، میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میرا وقت بہت کم گزرا۔ جناب عبد المطلب نے کہا میری آنکھوں کا نور ہے میرا پوتا، اسے مت لے کے جاؤ۔ کہنے لگی نہیں آپ اجازت دے دیں۔ جناب عبد المطلب نے جب اجازت دی تو پہلی مرتبہ حضور نے مکے سے مدینے کا سفر کیا۔ 6 سال کی عمر میں ام ایمن کے ساتھ جب مکے سے مدینے پہنچے تو گدری میں لالنی چھپچے جدھر سے گزرتے تھے نا تو یہودی دیکھ دیکھ کے کہتے تھے اس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک کو سیدہ آمنہ ان کے ابا کی قبر پہ لے کے گئیں اور قبر پہ لے کر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اے عبداللہ دیکھو مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر آپ کی بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے، جتنا خوبصورت آپ دیکھ پاتے۔ بہت روئی، رو رو کے واپس آئیں، طبیعت بگڑنے لگی، حضور کو لے کر کے واپس آنی تھی۔ ام ایمن کہتی بیچ راستے پہ مکے مدینے کے آمنہ نے اپنی اونٹنی بٹھا لی، میں جلدی سے گئی، میں نے کہا آپ رک جائیے، میں چادر بچھا دیتی ہوں۔ ان کا میرے پاس وقت کم ہے، ذرا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ کہتی وہ گرم گرم ریت پہ لیٹ گئی، دھیان سے سنیں آپ، گرم گرم ریت پہ لیٹ گئی اور حضور کو میں نے قریب کیا تو ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا میرے لال محمد جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، میں جا رہی ہوں مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کے آخری الفاظ کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کا شوہر تو پہلی دنیا میں نہ ہو اور وہ اپنے بیٹے کو سفر کی حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ موٹے موٹے آنسو حضور کی امی کی خوبصورت آنکھوں سے نکلتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتی میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، دیکھنا آمنہ رہے نہ رہے مگر تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے دنیا میں میرے لال۔ آخری نظر حضور پر ڈالی، جب آخری نظر ڈال کے کہا تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، پھر جب آخری ہچکی آئی نا تو کہتی آمنہ کی پکڑ ڈھیلی ہوئی نا ہاتھ پر، تو اب حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ماں، کہتی پھر ماں نہیں بولی، پھر کہا ماں، کہتی پھر ماں نہیں بولی، پھر اور زور سے کہا ماں، کہتی مجھے اس آواز پہ ایسا لگتا تھا کہ ابا کے سارے ریت کے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں، آج ساری ریت حضور کے ساتھ ذرات غم میں شریک ہو گئے۔ کہتی مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی حضور نے ہاتھ پکڑ کے ماما کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 65,000 صحابہ کے ساتھ کہتے تقریباً مدینے سے مکے کا سفر کر رہے تھے حج کے لیے، بیچ راستے میں حضور نے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے اور حضور رونے لگے۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں آگے جب بڑھا تو میں نے کہا دیکھو حضور رو رہے تھے، سارے صحابہ رو رہے تھے، 65,000 صحابہ رو رہے تھے، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ کہتے میں نے حضور کی طرف دیکھا، سرکار کی طرف، میں نے کہا حضور عمر اپنی جان قربان کر دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے حضور نے اوپر کو چہرہ اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں
آنے والے اوپر کو آ کے اٹھائی، فرمایا عمر یار دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا، اور آج کتنے سال کے بعد 55 سال کے بعد 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے میرے حضور رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ارے غور تو کریں، آئیے میرے نبی کی سیرت ہے کہ 61 سال کی عمر میں اللہ کے رسول ہو کر، سارے صحابہ کے ہم سب کے آقا ہو کر اپنی ماں کی قبر پہ چپٹ کے روتے ہیں۔ ایک ہم ہیں جن کی مائیں ہم سے ڈرنے لگی ہیں، اب ماؤں کو اپنے بیٹوں سے ڈر لگنے لگا ہے، اب بیٹے ماؤں کو جھڑک دیتے ہیں، اب ماؤں کی زندگی اچھی نہیں ہے، اب بوڑھی اپنی موتوں کی دعائیں کرنے لگی ہیں، اے اللہ ایسی ذلت سے اچھی ہے موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، مجھے بتائیں آپ جہاں ماں ڈرتی ہو، یہ ایسے بیٹے کی دولت پہ لعنت بھیجو 100 بار، جس کا بیٹا اپنی ماں سے جس کی ماں اپنے بیٹے سے بھیک کی طرح پیسے مانگتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یار ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ماں ایک چلی جائے دنیا میں دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہو گیا، بڑا آدمی ہو گیا، بمبئی میں جا کے بہت بڑا آدمی بن گیا، اس کی ماں گاؤں میں رہتی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے کے غم میں، چونکہ بیٹا گیا تھا پڑھ لکھ کر، وہاں جا کے اس نے اپنی مرضی سے شادی بھی کر لی اور ماں باپ کو بتایا تک نہیں، تو باپ غیرت مند تھا، اس کے سینے پہ درد بیٹھ گیا، اسی غم میں انتقال کر گیا۔ مگر ماں خط لکھ کے کہتی تھی میرے بیٹے میں بوڑھی ہوں، مجھے کبھی تو بلا لے۔ تو ایک دن جب خط پہنچا تو بیٹا اپنی بیوی سے بولا کہ میری ماں آنے کے لیے کہتی گاؤں کی رہنے والی ہے، تم کہو تو اس کو بلا دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رمضان میں بلا لینا، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تیری ماں کم سے کم کام ہی کر لے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بائی نہیں ملتی۔ اس نے خط لکھ دیا، وہ رمضان میں آ گئی، بیچاری کو کیا پتا تھا، پورے دن کام میں لگی رہتی تھی، بوڑھی عورت تھی اور پورے دن کام میں لگے 25 دن گزر گئے نا، تو شوہر سے بیوی بولی یہ بتاؤ کب خریداری کراؤ گے، عید آنے والی ہے۔ اس نے کہا اس سنڈے کو، آنے والے سنڈے کو کرائیں گے۔ سنڈے والے دن بولا امی کو بھی لے چلو، گاؤں سے آئی ہیں کچھ خرید لیں گی۔ بیوی بولی پھر ماں کو لے جا اپنی، ہماری طرف کیا، ہمیں مجھے کیا لے کے جاتا ہے، اس بوڑھی کو کہاں کہاں ڈھوتے پھروں گی میں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں امی کے پاس جا کے لکھوا لاتا ہوں امی کو کیا کیا ضرورت ہے۔ وہ گیا، امی برتن دھو رہی تھی اور اس نے جو ہے ماں سے کہا اماں تمہیں کیا کیا چاہیے، عید آنے والی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے غم کو ضبط کیا، اپنے درد کو چھپا لیا اور اپنے بیٹے سے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دیتی ہوں۔ اس نے اندر جا کے خط لکھا، کہا بیٹے یہ جا کر کے پڑھ لینا اور بازار میں پڑھ لینا، تو جو ہے نا یہ خط جو ہے نا یہاں نہ پڑھنا، میں نے جتنی بھی چیزیں چاہیے تھی سب اس میں لکھ دی ہیں۔ وہ گیا، پورے دن اس نے شاپنگ کی، بیوی کی شاپنگ، بچوں کی شاپنگ، سب کی شاپنگ ہوئی، جوتے کپڑے سارے۔ شام کے وقت میں بیوی بولی اب ماں کا بھی تو دیکھ لو، تمہاری ماں کیا کیا لکھتی ہے، گاؤں سے آئی ہے نا، جاہل ہے، دیکھو کیا کیا لکھا ہے اس نے، کیا کیا اس کی فرمائش ہے۔ بیٹے نے جب پرچہ پڑھا اور جب خط لکھا نا، تو تھا تو انسان نا، تھوڑی دیر کے بعد سسکیاں لے کے رونے لگا، اسے اپنا بچپن بھی یاد آیا۔ تو اس کی بیوی نے دیکھا، وہ بھی رونے لگی۔ ایک قریب میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، پرچہ تھما دیا، اور وہ پرچہ اس نے دیکھا، وہ 2-3 لوگ کھڑے تھے، کہنے لگے بھئی کیا ہو رہا ہے یہ، کہنے لگے صاحب یہ ایک خط ہے ماں کا، کہا سنا دیں، کہاں سنا دو۔ تو خط یہ لکھا تھا، بیٹے نے پوچھا تھا نا ماں سے کیا چاہیے، ماں نے لکھا تھا بیٹے تو نے آج 25 دن کے بعد مجھ سے پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، بیٹے کھانا ہونا تو مجھے گھر بھی ملتا تھا اور کپڑے بھی اللہ کے دیے ہوئے کافی ہیں میرے پاس، میں جو یہاں آئی تھی تجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی میرے بیٹے، میں چونکہ پکا ہوا درخت ہوں، کب پھل ہوں، کیا پتہ کب میں ٹپک کے گر جاؤں، کب میرا انتقال ہو جائے، اگر مجھے تو عید پہ کچھ دینا چاہتا ہے تو کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا، یہی میرے کپڑے ہیں، یہی میری خوشی، بیٹے تیری دولت پہ نظر کسی اور کی ہوگی، میرے پاس بیٹھ جانا عید پہ، یہی میرے لیے گفٹ ہوگا تیرا۔ آج میں گھروں میں بیٹھی، میں یہ بات کیوں کرتا ہوں، کہتا ہوں کسی ایک ماں کی دعا لگ جائے مجھے، اس کا باپ بیٹا اس کی قدر کرنے لگے، جس نے پودا لگایا نا اس کی کوئی وہ نہیں۔ آج باپ دیکھو نا کتنے بوڑھے بیچارے پریشان ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب دعا کر دو مر جاؤں، میں نے کہا کیوں، کہنے لگے میرا بیٹا مجھے بڑا ذلیل کرتا ہے، دوا کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، کہتا ہے پیسے دے دو، تو کہتا ہے چل تم کب تک دوا کھاتے رہو گے، مر کیوں نہیں جاتے، کہنے لگے ایسی زندگی سے کیا کروں گا جی کے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا ہے دولت سے،
میں نے کہا تو پھر عید آنے والی ہے، کبھی عید ملے ہیں آپ اپنے باپ سے؟ کہنے لگا نہیں عید تو نہیں ملا۔ میں نے کہا اس بار ہی مل لینا۔ کہنے لگا نہیں ملیں گے، ناراض ہے۔ میں نے کہا آپ نے ملنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے۔ وہ سمجھا یہ کوئی وظیفہ ہے، وہ گیا اپنی گھر واپس آیا، کہنے لگا صاحب آپ کا شکریہ۔ میں نے کیا ہوا؟ میرے باپ راضی ہو گئے۔ میں نے کیسے بتائیں؟ عید والے دن میں نے عید کی خوشیوں میں سب لوگ تھے نا، اس دن میں سب کو چھوڑ کے ابا کے پاس بولا ابا عید ملوں گا، میں نہیں ملتا، مجھے بھگا دیا۔ میں نے کہا ابا عید ملوں گا، پھر مجھے اور بھگایا، کہتے میں نے جا کے دبا لیا نا ابا کو، اس کے بعد مجھے ہٹانے لگے۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے میری مخالفت کی، دھکے مارے، مگر پھر جب میرے سینے کی گرمی ان کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ سسک سسک کے رونے لگا۔ ایسا میں نے اپنے باپ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے آج تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے محبت کا احساس کرایا، تو نے پہلی بار مجھے عزت دی ہے۔ تو میرے ساتھ خلاف باتیں کرتا تھا، میرے لال یہ دولت میری دولت نہیں، تو میری دولت ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری زندگی میں اجالا کیا ہے، تو سوتا رہے اس وجہ سے میں جاگتا رہتا تھا، تیرے اوپر پانی نہ پڑے تو میں برسات میں بھیگتا رہتا تھا۔ میں پوری زندگی میں نے گزار دی، تم میری دولت ہو۔ آج یہ جو بوڑھا بیٹھا ہے نا باپ، یہ بوڑھا تجھے جوان کر کے بیٹھا ہے، ساری دولت تیری یہ تیرے باپ کی یہ دولت ہے۔ یاد رکھے باپ، ایک بار 21 سال پہلے میرے باپو کا انتقال ہوا تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں کہاں تقریر کرنے جاتا ہوں، ساری اللہ نے چیزیں عطا کی ہیں، مگر پھر بھی جب باپ کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ باہر باپ نے نہیں دیکھی، سب نے دیکھی تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ باپ کو یاد کرتا ہے، جس کی ماں چلی جاتی ہے وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے کیا روتے ہو؟ جیتے جی قدموں سے لپٹ کے رو لو یار، جیتے جی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میرے آقا فرماتے جس کی ماں اس کے لیے دعا کرے اور پوری دنیا پر دعا کرے، مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ماں کی دعا اسے سب سے بچا۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ام ایمن کہتی ہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور کو ہاتھ میں لے لیا اور پھر میں نے ہٹایا اور ماں کی قبر سے ہٹا کے میں حضور کو لے کے چلی، اور کہتی جب میں لے کے چلی تو میرے ہاتھ کو زور سے انہوں نے جو کھینچا اور کھینچنے کے بعد جھٹکا دیا اور پہنچ گئے۔ کہتے میں اوپر چڑھی نا، میں نے دیکھا اپنے حضور جو ہے نا، میرے حضور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے ماما کہتے ہیں اور چپٹ کے روتے ہیں پتھروں سے قریب بیٹھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی۔ اچھا ہمارے یہاں وصال ہو جاتا ہے نا کسی کا تو ایک دوسرے کو مل کے روتے نہیں، تو مجھ سے مل لے آجا، اسے گلے لیتے ہیں، اور چاچی گود میں لے لیتی ہے، پھوپھی تائی لے لیتی ہے۔ مگر میرے حضور کا وہ بچپن ہے ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی گود میں لینے والا نہیں۔ میں کہتی میں نے حضور کو اٹھایا لے کے چلی تو پلٹ کے ماما کہتے تھے۔ کہتی جب مکے پہنچی تو ابو عبد المطلب بولے میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کی تو میں نے قبر بنا دی ابا کے ٹیلوں میں۔ کہا یہ کیا کہتی ہو تم؟ اللہ اکبر، گود میں حضور کو لیا اور پوتے کو چومنے لگے۔ پوتے نے جب دادا کا قرب پایا نا، خون سے خون ملا، تو پھر میرے آقا کریم بھی پھوٹ کے روئے، دادا ماں ماں کر کے روئے۔ دادا نے گود میں لیا اور گود میں لے کے کہا ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ گود میں لیا اور لینے کے بعد جب وہ کعبے کا طواف انگلی پکڑ کے کراتے تھے، پھر کتنا پیار دیا، ساتھ میں کھلاتے تھے، خاتم میں پلاتے تھے، اپنی نشست میں بٹھاتے تھے۔ مگر سنے پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا، تاریخ کہتی ہے ایک بچہ کعبے سے چپٹ کے دادا دادا کہتا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے حضور تھے۔ پھر گود میں اٹھا لیا، ابو طالب لے کے چلے گئے میں پالوں گا۔ اب ابو طالب نے پالنا شروع کیا۔ جناب ابو طالب نے جب پالنا شروع کیا تو اب دیکھیں اللہ کی کیا مشیت تھی، یہ دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کفار مکہ یتیم بیکار ہوتا ہے، یتیم جو ہے نا وہ بے برکت ہوتا ہے، معاذ اللہ منوس ہوتا ہے۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ یتیموں کو برا سمجھتے تھے۔ میرے نبی کو وہ روایت ختم کرنی تھی۔ دیکھیں اب بارش ہونا بند ہو گئی، جب بارش نہیں ہوئی نا تو کفار مکہ ابو طالب کے پاس جا کے بولے ہمارے جانور مر رہے ہیں، بچے بھی مر جائیں گے، دعا کر دیں، بہت زیادہ بھوک ہے، پیاس ہے اور کھانے ختم ہو گئے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہا یہ تو خود بے برکت ہے۔ کہا خاموش، جو میرے بھتیجے کو بے برکت کہا، ساری برکتیں تو اللہ نے اسی قدم سے رکھی ہے۔ گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے جا کے لگایا اور ایک نعت کے کچھ شعر کہے، اے اجلی چہرے والے، اے چٹھے چہرے والے، اے اجلی رنگت والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے۔ میرے نبی کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور حضور نے چاروں طرف دیکھا،
कुफ्फार मक्का प्यासे हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस तौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक ने चारों तरफ देखा, लोग पानी से प्यासे थे। मेरे नबी ने, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया हवाओं को, हवा बादलों को दौड़ से लेके आई और दुनिया को बता दिया कि नबी मुख्तार कुल है, इसको जो चाहे अता कर दे। इतनी बारिश हुई कि कुफ्फार मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर सुहैल मिल्लत। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले जरा, कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर आ गए, अब नाशुक्री कभी करेंगे, माँ बाप को सताएंगे। हुजूर ने फरमाया जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं अदा कर सकता, और इंसानों में पहले माँ बाप हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। इधर देखें, अब इधर देखें, थोड़ी गुफ्तगू और कर लूं या खत्म कर दूं? बताइए जल्दी बोले, दोनों हाथ उठा के बताएं और बोलूं? हजरत की दुआओं के साथ बोल रहा हूँ, है ना? अल्लाह का शुक्र है, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बच्चे क्यों, इधर देखें, अब बच्चे कैसे शुक्र अदा करेंगे जब माएँ शुक्रगुजार नहीं है? हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते अल्लाह की इताअत ये उसकी शुक्रगुजारी का दूसरा नाम है। और शुक्र के बेहतरीन अल्फाज ये, मियाँ बीबी घर में बैठे और मियाँ बीबी से कहे, बीबी मियाँ से कहे, बीबी कहे आप कमाते उमाते नहीं, अल्लाह फजल करता है, आपको तो अल्लाह ने वसीला बनाया, फजल करने वाला अल्लाह है। और बीबी, शौहर भी कहे बिल्कुल